بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہل والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین صلوات اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ صلوات معزز سامعین، کس طرح سے دنیا سے ٹیررزم کا خاتمہ ہو، How we destroy terrorism، اس عنوان پر یہ مجالس آپ سن رہے ہیں کہ ٹیررزم کا تب تک خاتمہ نہیں ہو سکتا جب تک ڈائلاگ کا دروازہ نہ کھولا جائے، گفتگو کا دروازہ نہ کھولا جائے، کیونکہ اسلام نے کوئی چیز زبردستی کسی پر نافذ کرنے کے لیے حکم نہیں دیا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے،
بلکہ قرآن نے یہ کہا، اللہ نے یہ کہا کہ عقل مند وہ انسان ہے جو سب کی بات سنتا ہے اور پھر فیصلہ کرتا ہے۔ اگر سب کی بات ہم نہیں سنتے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ حق کی بات کہاں ہے اور باطل کہاں ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ جتنے مسائل ہیں اختلافی، ان پر اگر ٹیلی ویژن پر اوپن ڈسکشن ہو جائے تو یہ دوریاں ختم ہو جائیں گی، نفرتیں ختم ہو جائیں گی، عداوتیں ختم ہو جائیں گی، اور امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پہ آ سکتی ہے۔ لہذا آج ہم سب کو اسی کی طرف کوشش کرنی چاہیے کہ جو شبہات ہیں، جو اشکالات ہیں، جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور کریں۔ بار بار ہم اس غلط فہمی کو مٹانا چاہتے ہیں کہ جو شیعہ حضرات پر تہمت لگائی جاتی ہے کہ شیعہ حضرات اصحاب کو نہیں مانتے، ہم نے کہا یہ سراسر تہمت ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم بھی اصحاب کا احترام کرتے ہیں، جو نبی کے پیارے صحابی تھے، جنہوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا، اپنے بچوں کو قربان کر دیا۔ ہم بھی ان کا اتنا ہی احترام کرتے ہیں جتنا اہل سنت کے بھائی احترام کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مگر صرف لینگویج کا فرق ہے۔ ہمارے ہاں اصحاب کی تعریف اور ہے، اہل سنت کے ہاں اصحاب کی تعریف اور ہے۔ لہٰذا یہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ دوبارہ کوئی شیطان آ کر فتنہ پیدا نہ کرے۔ ہم نے اصحاب کی تعریف اسی طرح سے لیے جیسے قرآن نے بتلائی ہے۔ سورہ یوسف کی آیت بار بار ہم سنا رہے ہیں، 39 آیت کا نمبر ہے، یا صاحب السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے میرے صحابیوں، کن سے کہہ رہے ہیں؟ دونوں مشرک ہیں، دونوں کافر ہیں۔ یعنی قرآن کی نظر میں قرآنی جو اصطلاح ہے صحابی کے لیے، کافر کے لیے بھی ہے، مشرک کے لیے بھی ہے۔ مگر خبردار آپ بھی ہو جائیں اور ہمارے بھائیوں کو بھی بتائیں، اہل سنت کے ہاں اصحاب کی یہ تعریف نہیں ہے۔ اصحاب اسے کہتے ہیں اہل سنت جو رسول خدا کی زیارت کرے اور ایمان لا چکا ہو، لیکن قرآن نے ایسی کوئی شرط نہیں رکھی۔ لہٰذا ہم جو اصحاب کہتے ہیں وہ قرآن کے معنوں میں کہتے ہیں، اہل سنت کے بھائی جو اصحاب کہتے ہیں اپنے اصطلاحی معنوں میں۔ لہٰذا جب ہم نزدیک آئیں گے تو ایک دوسرے کو سمجھیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر ہم کٹھے ہو جائیں، کٹھے پروگرام کریں تو شیطان جو لڑانا چاہتا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ والبغضاء، قرآن کہہ رہے کہ شیطان سے خبردار رہو۔ شیطان کا مشن یہ ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑائے، لیکن مسلمان ہوشیار رہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ پرستی میں ایمان مت ڈالو، کیونکہ فرقہ پرستی سے جتنا نقصان اسلام کو ہوا ہے کسی شے سے نہیں ہوا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ بار دیگر صلوات۔ اسی طرح سے دوسری بات جو ہم کہتے ہیں وہ بھی قرآن کریم سے ثابت ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والے سارے جو مسلمان آتے تھے وہ برابر نہیں ہیں، بلکہ قرآن کریم نے کہا ہے، لہذا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ عقیدہ وہی صحیح ہے جو قرآن کے مطابق ہو۔ سورہ حجرات آیت نمبر 49، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ عربائے کہنے لگے ہم مومن ہیں، اللہ نے کہا نہیں، انہیں کہہ دو ابھی تم مومن نہیں ہو، ابھی تم فقط مسلمان ہو، ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ پیغمبر کے پاس آنے والے کچھ مومن ہیں
اور کچھ فقط مسلمان ہیں، سب ایک جیسے نہیں۔ اور ہم یہ بھی کہتے ہیں جن ہمارے جملوں کو کچھ لوگ غلط طریقے سے بیان کرتے ہیں، ہم کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نبی کے سارے سچے صحابیوں کو مانتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں جتنے نبی کے ساتھ بیٹھنے والے تھے وہ سب مومن نہیں تھے، بلکہ کچھ منافق بھی تھے۔ اور ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ اگر سب مومن ہوتے تو خدا کبھی سورہ منافقون کو نازل نہیں کرتا۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ مسلسل آیتیں آپ سن رہے ہیں، انشاءاللہ یہ غلط فہمیاں دور ہونی چاہیے، اور مسلمانوں کو آج اشد ضرورت ہے کہ ہم سب مسلمان متحد ہو جائیں، سارے مسلمان، یہ نفرت کی باتیں ختم ہو جائیں۔ کب ختم ہوں گی؟ جب یہ بیریئر ختم ہو جائے۔ اگر کوئی فرقہ کہہ رہا ہے کہ دوسرے فرقے کی بات سنو ہی نہیں، شیعوں کو چھوڑیے، بعض ممالک میں سنی ممالک ہیں، ان میں خود سنی علماء کی کتاب لانے پر بھی پابندی ہے۔ مثلا امام بریلوی ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کی تفسیر پر کتنی حکومتوں نے پابند لگائی دی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ سنی ہیں اور سنی عالم ہی کی تفسیر پہ سنی ملک میں پابندی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو یہ کہہ رہا ہے، خدا قرآن میں یہ کہہ رہا ہے یستمعون القول الذین یستمعون القول، اصل میں مومن وہ ہیں، صاحب عقل وہ ہیں، ہدایت پانے والے وہ ہیں جو بات سب کی سنتے ہیں، وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، مگر اس کی اتباع کرتے ہیں جو صحیح بات ہو۔ تو آپ کیوں ایک تفسیر قرآن پہ پابندی لگا رہے ہیں؟ وہ بھی امام بریلوی، بریلویوں کے امام ہیں۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ جب اہل سنت کی تفاسیر پر پابندی ہوگی تو ایسے ممالک میں شیعہ کتابوں کو کہاں آنے دیں گے؟ توجہ فرمائی آپ نے۔ اسی سے تعصب اور فرقہ پرستی سے ٹیررزم وجود میں آتا ہے۔ لیکن اگر ہم ڈائلاگ، گفتگو اور محبت کے ساتھ اور اچھے طریقے سے اخلاق کے ذریعے سے اگر انٹرنیٹ پہ اسی طرح سے ڈسکشن ہو جائیں، مناظرے ہو جائیں، مگر ایسے علماء نہ ہیں جو تعصبی ہوں اور تعصب پھیلائیں، وہ محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ ساری باتیں طے ہو سکتی ہیں اور یہ نفرتیں ختم ہو سکتی ہیں۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ اور وقت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ سارے مسلمان آج متحد ہو جائیں۔ آج ہر جگہ مسلمانوں کی حالت بہت بری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اب پاکستان میں دھماکے شروع ہو چکے ہیں، اس سے پہلے عراق میں دھماکے ہو رہے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ تباہی و بربادی ہے۔ اس سے مسلمان بھی مر رہے ہیں اور اسلام بھی بدنام ہو رہا۔ عزیزو، جتنے مسائل ہیں اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، یہ سب سے بڑا جو شیعہ سنی میں فرق ہے وہ اصحاب کا مسئلہ ہے، اور اب مسلسل آپ سن رہے ہیں کہ یہ صرف لینگویج کا فرق ہے۔ ہم تمام اصحاب کا احترام کرتے ہیں، جو وفادار اصحاب تھے، جو سچے اصحاب تھے، ہم ان کے قدموں کی خاک اپنے آنکھوں پر رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن صرف بات چند لوگوں کی ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ان سے بھی میرے بھائیو ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ کسی شیعہ کی کسی صحابی سے کیسے ذاتی دشمنی ہو سکتی ہے؟ کیا جھگڑا ہے ہمارا؟ نہ زمین پر ہے نہ حکومت پر۔ صرف بات یہ ہے کہ دیکھیے، جس انسان نے جو چیز سمجھ لی، مثال دوں، مثلا میں ایک آدمی کو دیکھ رہا ہوں اپنے آنکھوں سے کہ اس نے ایک انسان کو قتل کیا، ظاہر بڑا نمازی ہے، بڑا نیک ہے، آپ نے کبھی اسے ایسی حرکت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ نے ہمیشہ نماز میں دیکھا ہے، خیر و خیرات میں دیکھا ہے، تو اب فرق تو ہوگا نا۔ میری نظر میں ثابت ہو چکا، میں دیکھ چکا ہوں وہ قاتل ہے، میں اس کا احترام نہیں کروں گا، میں اسے نہیں مانوں گا۔ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑا نمازی ہے، بڑی تسبیح لے کے ہاتھ میں پھر رہا ہے، کیونکہ آپ نے اس کا قتل نہیں دیکھا، تو وہ آپ کی نظر میں بہت نیک آدمی ہوگا۔ لیکن اب ہمیں لڑنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہمیں عقل تو اللہ نے دی ہے نا، کہ ایک چیز میرے پاس ثابت ہے کہ وہ قاتل ہے، مگر وہی چیز آپ کے پاس ثابت نہیں ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ ٹھیک ہے، ایک چیز ہمارے پاس پروف ہے، دوسرے مسلمان بھائی کے پاس پروف نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، اب وہ کیسے برا بھلا کہے؟ نہیں، وہ یقیناً احترام کرے گا۔ صرف بات یہ ہے کہ بعض چیزوں میں بعض لوگ تحقیق کرتے ہیں، بعض لوگ تحقیق نہیں کرتے، سنی سنائی باتوں پر چلتے ہیں، مگر اللہ نے منع کیا ہے کہ سنی سنائی باتوں پر
مت چلیں بلکہ دین میں تحقیق کریں، یہ آپ پر واجب ہے۔ تو بس عزیزو بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی کے ساتھ تھے مگر ہم انہیں نہیں مانتے، ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، جو ہم اگر نہیں مانتے تو بھی رسول کی محبت میں، کیونکہ ہمارے پاس ثابت ہے کہ انہوں نے کچھ ایسی چیزیں کی ہیں جس سے نبی کا بھی دل دکھایا ہے اور اہل بیت کا بھی دل دکھایا ہے، نبی کی بھی توہین کی اور خدا کی بھی توہین کی۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ ٹھیک ہے، مگر آپ شیعہ حضرات بھی خبردار رہیں، دیکھیں ایک چیز آپ کے لیے ثابت ہے مگر اہل سنت کے بھائی کے لیے ثابت نہیں ہے، لہٰذا آپ بھی ان کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کہیں جس سے ان کا دل دکھے، بلکہ انہیں تحقیق کی دعوت دیں۔ عزیزان گرامی، دیکھیے اللہ کے رسول کی وجہ سے ہی اصحاب کا احترام ہے۔ صحابی کا احترام کیوں ہے؟ اصحاب کا احترام کیوں ہے؟ کیونکہ نبی کا وہ احترام کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے سنا اگر کوئی نبی کا ہی احترام نہ کرے اور نبی پر ہی حملہ کر دے اور نبی ہی کو کہہ دے کہ نعوذ باللہ ان کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، تو بتائیے اگر ہمارے ہاں ثابت ہو اور حدیث سے بھی ثابت ہو، روایت سے بھی ثابت ہو کہ ایک شخص نے نبی پر تہمت لگائی اور نبی کو کہا کہ ان کا دماغ صحیح نہیں ہے، تو بتائیے ایسے شخص کا ہم احترام کیوں کریں؟ تو بات صرف یہ ہے، اگر کوئی بیچارہ احترام کرتا ہے تو بھی نبی کی وجہ سے، اگر ہم لوگ کسی کا احترام نہیں کرتے تو بھی نبی کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے ہاں ثابت ہے کہ اس نے نبی کی توہین کی ہے، دوسروں کے ہاں ثابت نہیں ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ آپ نے دیکھا صرف بات یہ، لیکن اگر ہم دور رہیں گے تو نفرتیں بڑھیں گی، ٹیررزم بڑھے گا، عداوتیں بڑھیں، اسلام بدنام ہوگا۔ شیعہ سنی کی بات نہیں سنیں گے، سنی شیعوں کی بات نہیں سنیں گے تو جو شیطان قسم کے لوگ ہیں وہ فتنہ کریں گے، وہ پروپیگنڈا کریں گے۔ شیعہ صاحب کو گالیاں دیتے ہیں، بھائی گالی دینا تو کافر کو بھی جائز نہیں ہے، جو گالی دیتا ہے وہ فعل حرام کرتا ہے۔ اسلام نے اجازت نہیں دی آپ گالی دیں، اسلام گالی کا مذہب نہیں، پیار و محبت کا مذہب ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اگر کوئی انسان گالی دیتا ہے 40 دن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، مسلمان نہیں جو گالی دے، یہ تو بالکل گندے لوگوں کا کام ہے۔ اب تو تہمت لگاتے ہیں، لوگوں کا برین واش کرتے ہیں، شیعہ جو ہے نعوذ باللہ اصحاب کو گالی دیتے ہیں، مسلسل 10 سال 20 سال 40 سال ذہن میں ڈالتے، وہ بیچارہ بھی شیعوں کی بات نہیں سنتا ہے، سمجھتا ہاں، وہ آخر اس کو تیار کرتے ہیں، چلو تم جا کے شیعوں کو مار دو، تمہیں ثواب ملے گا، تمہیں جنت ملے گی۔ میرے بھائیو، یہ اسلام نہیں ہے، یہ قرآن کی تعلیم نہیں ہے، یہ ٹیررزم ہے۔ اور پتہ ہے ٹیررزم کے بارے میں کہ سچی کہانی بنوں، یہ ٹیررزم وجود میں کیسے آیا؟ چند لوگ ڈاکو تھے، بدماش تھے، وہ اس سے کسی جزیرے پہ رہتے تھے، بہت بے رحم تھے، سچی کہانی بتا رہا ہوں نام لیے بغیر، یہ حقیقت ہے، تاریخی ایک حقیقت بتا رہا ہوں۔ بڑے ظالم تھے، بڑے قاتل تھے، بچوں کو بھی 6 مہینے کے بچوں کو بھی مار دیتے تھے، عورتوں پر بھی ظلم کرتے تھے۔ تو وہ بڑے پیسے تو لیتے تھے مگر شہر والے محلے والے ان سے نفرت کرتے تھے کہ یہ وحشی ہیں، یہ درندے ہیں، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے کہ ظالم سے کوئی محبت نہیں کرتا، ڈاکو سے کوئی محبت نہیں کرتا، لٹیرے سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ تو انہیں احساس تھا کہ ہمارے طاقت کے بل بوتے پر ہم سب کر لیتے ہیں مگر کوئی ہمارا دل سے احترام نہیں کرتا، کوئی محبت نہیں کرتا۔ اب یہ تلاش میں تھے کہ یہی کام بھی کریں اور لوگ ہماری عزت بھی کریں، رسپیکٹ بھی کریں، لوگ ہم سے محبت بھی، عادی ہو چکے تھے ڈاکے ڈالنے کے، لوٹنے مارنے کے۔ تو انہوں نے کہا کیا کرنا چاہیے؟ شیطان جو ہے ایک شیطان کی شکل میں ایک انسان انہیں مل گیا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ شیطان کی شکل میں ایک انسان مل گیا، انہوں نے کہا جناب یہی آپ کام کریں، سب کچھ جائز ہو جائے گا اور لوگ آپ کو ہیرو مانیں گے، ڈاکو کوئی نہیں کہے گا، بدماش کوئی نہیں کہے گا، لوگ آپ کے ہاتھ چومیں گے۔ کہا وہ کیا کریں؟ کہا یہی کام کرو مگر ایک عقیدہ بنا لو، ایسا عقیدہ بناؤ کہ دنیا میں کسی کا ہو ہی نہیں، اور پھر کہو کہ یہ عقیدہ اگر تمہارا نہیں ہے تو تمہارے خلاف لڑنا جہاد ہے، یعنی اسی ڈاکے کو نام دے دو جہاد کا، تو بن جاؤ گے مجاہد۔ بھائی جہاد کسی پہ ظلم کرنے کا نام نہیں، ہمارے پیارے رسول نے جو بھی جہاد کیا ہے وہ ڈیفینس میں کیا ہے، افینس میں نہیں کیا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ ان ڈاکوؤں نے جہاد کا لفظ چڑا لیا، جہاد اصل جہاد تو نفس کے خلاف جہاد ہے۔ انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے یہی ڈاکے، اب ایسا عقیدہ تھا کسی کا تھا، کہا یہ بھی شرک ہے، اس کو مار دو، یہ مشرک ہے، یہ بھی شرک ہے، ہر چیز کو شرک کہہ دو۔
کو باپ کا احترام کرے وہ بھی شرک ہے، نبی کا احترام کرے وہ اس کو بھی شرک ہے، جس چیز کا بھی شاعر اللہ کا احترام کرے شرک ہے۔ اور یہ وہی کام انہوں نے کرنا شروع کیا، پہلے ہی ڈاکو تھے لیکن اب اسلام کے نام پر یہ قتل کرنے لگے کہ دیکھو ہم تو تم بدعتی ہو، تم مشرک ہو، ہم تمہیں مسلمان بنا رہے ہیں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اور کئی شہروں کو انہوں نے لوٹا، کئی ملکوں کو انہوں نے لوٹا اور لوگوں کو تاراج کیا، 6 مہینے کے بچوں پر رحم نہیں کیا، مگر ایک عقیدہ بنا لیا، ایک آئیڈیولوجی بنا لی، اس کا نام دے دیا جہاد کا، کہ دیکھو یہ مجاہد ہیں، یہ شرک کے خلاف جہاد کر رہے ہیں۔ اصل انہیں مال لوٹنا تھا، اصل انہوں نے ظلم کو برقرار رکھنا تھا، مگر لوگ انہیں ڈاکو نہ کہیں، بدماش نہ کہیں، بلکہ مجاہد کہیں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اس طرح سے اسلام کے اندر ٹیررزم داخل ہو گیا، بس ورنہ اسلام یعنی سلامتی۔ مومن کہاں سے نکلا؟ ایمان کہاں سے نکلا؟ امن سے نکلا۔ امن یعنی پیس، ایمان یعنی پیس، مومن یعنی پیسفل انسان۔ اسلام میں کوئی چیز زبردستی نہیں ہے۔ کسی کو قتل کرنا، کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں رسول خدا کی حکومت میں یہودی بھی رہتے تھے، عیسائی بھی رہتے تھے، کافر مشرک سب رہتے تھے، کسی کو کوئی تنگی نہیں تھی، بلکہ اسلام تو بہت عظیم مذہب ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی اگر اللہ پسند نہیں کرتا کافروں کو تو اللہ ان کا رزق بند کیوں نہیں کر دیتا؟ جب اللہ نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے تو آپ اور ہم کون ہیں؟ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ زبردستی اسلام پھیلا، اسلام دین محبت ہے، محبت سے لوگوں کو دعوت دیں۔ عزیزان گرامی، وہ خدا اتنا رحمان و رحیم ہے کہ ابھی تک خدا نے شیطان کو نہیں مارا، اسے بھی ڈھیل دے رکھی ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ تو بتائیے آپ کون ہوتے ہیں لوگوں کو قتل کرنے والے؟ حدیث ہے، پیغمبر کی صحیح حدیث، شیعہ سنی کتابوں نے لکھا، ایک بھی انسان اگر کوئی قتل کر لے تو وہ انسان مسلمان ہو کر نہیں مرتا، کافر ہو کے مرتا۔ من قتل نفسا، ایک انسان بھی اگر کوئی قتل کر لے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وہ ایک انسان کا قاتل نہیں، سورہ مائدہ میں آواز آئی وہ سارے انسانوں کا قاتل ہے۔ تو میرے بھائیوں، کسی کو مارنا، کسی پر ظلم کرنا یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ قرآن کی تعلیم نہیں ہے۔ مگر ہوتا کیا ہے کہ وہ ون سائیڈڈ نیوز سنتے ہیں، دوسرے کی بات سنانے نہیں دیتے۔ نہیں شیعوں کے ہاں مت جاؤ، دوسرے فرقوں کے ہاں مت جاؤ، یہی ان کے باطل ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن کہہ رہے بات سب کی سنو، مانو وہ جو سچی بات ہو، جو حق کی بات ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، ہم تمام اصحاب کرام کا احترام کرتے ہیں، صرف چند لوگ ہیں جنہیں ہم نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے نہیں مانتے، اپنا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، فقط ان لوگوں کو ہم نہیں مانتے جنہوں نے بی بی فاطمہ زہرا کے گھر پہ آگ لگائی ہے۔ صرف بات یہ ہے، کوئی اپنا ذاتی جھگڑا نہیں۔ اور یہ آپ اپنی کتابوں سے بھی دیکھیں، شیعوں کی کتابوں سے بھی دیکھیں، ہماری ساری کتابوں سے ثابت ہے۔ ہر معصوم نے کہا ہے، جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، ہر امام نے مرثیہ بیان کیا ہے کہ ہماری دادی زہرا شہید ہوئی ہیں، ہر معصوم نے کہا ہماری دادی شہید ہوئی ہیں۔ دیکھیے امام جعفر صادق علیہ السلام کون سی شخصیت ہے؟ ہمارے 12 کے 12 امام۔ یہ امام صادق امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ اور ایک روایت امام احمد حنبل لکھتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا، امام محمد باقر علیہ السلام سے، اور امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے والد امام زین العابدین سے سنا، اور امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے والد امام حسین علیہ السلام سے سنا، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے والد امام علی علیہ السلام سے سنا، اور امام علی علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور رسول اللہ نے جبریل سے سنا، اور جبریل نے خدا سے سنا۔ اس سند کے بارے میں امام احمد رامبل، امام حنبلیوں کے امام حنبل یہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت، یہ جو ہے، یہ سلسلے روایت جو راویوں کا ہے کہ امام صادق، پھر امام محمد باقر، پھر امام زین العابدین، فرماتے یہ راویوں کے نام جو ہے نا، یہ اگر لکھ کر کسی پاگل، کسی دیوانے کے گلے میں ڈال دے تو اس کی دیوانگی دور ہو جائے۔
ایسے پاک نام ہے. یہ امام احمد حنبل کہہ رہے ہیں, یعنی ہمارے امام سارے اہل سنت کے ہاں ثقہ ہیں, ان کی بات ان کی روایت صحیح ہے. تو 12 کے 12 اماموں نے اپنے مرثیے میں لکھا ہے ہماری دادی پر ظلم ہوا اور وہ شہید ہوئی ہیں. صرف ہماری کتابوں میں نہیں, اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے. ایک نہیں بہت ساری کتابیں, یہ آپ سنتے چلے جائیے. کن کن کتابوں میں, تاریخ ابی الفدا ان نے بھی لکھا. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, صلوات پڑھی محمد, سے کہا گیا کہ آپ کے گھر میں کچھ لوگ جمع ہوئے ہیں, اگر وہ نہ نکلے تو آپ کا گھر جلا دیں گے. یہ حوالے ٹی وی پر آتے جائیں گے. یہ ساری کتابیں اہل سنت کی ہیں. الفاروق اردو زبان میں بھی یہ ہے, شبلی نعمانی کی کتاب, اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ لکڑیاں لائی گئیں تاکہ دروازے کو جلایا جائے. عقد الفرید اس کتاب میں بھی لکھا گیا کہ ابن عباس, زبیر, یہ سب لوگ حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں تھے اور لوگ آئے, انہوں نے کہا کہ ہم آگ لگا دیں گے. بہت بڑی بڑی کتابوں میں یہ واقعات موجود ہیں. یہ سب اہل سنت کی. کنز العمال اہل سنت کی مشہور کتاب ہے, بیروت لبنان سے چھپی ہے. عبد الرحمن ابن عوف انہوں نے روایت کی ہے اور یہ واقعہ لکھا ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اب یہاں پر بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں یہ روایت ضعیف ہے, ایسا نہیں ہو. یہ بعض نے مختلف توضیحات پیش کی ہیں, انہیں حق ہے, کیونکہ میں نے کہا کہ بڑے پیار سے یہ موضوع جو ہے ڈسکس ہونے چاہیے تاکہ ٹیررزم کی جڑ ختم ہو جائے. اگر شیعہ الگ رہیں گے, سنی الگ رہیں گے تو شیطان فتنہ کرے گا. سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے اختلافی جس پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں. اس پر بھی محبت سے گفتگو ہو سکتی ہے. اب یہ جو کتابیں ہیں آپ جا کے دیکھ رہے ہیں, ساری اہل سنت کی کتابیں ہیں. بہت سارے علماء نے دفاع کیا ہے. بعض نے کہا کہ جناب وہ سخت مزاج تھے, بعض نے کہا کہ جناب یہ بات تھی, وہ صرف ڈرانا چاہتے تھے. بہت ساری باتیں ہیں. وہ دفاع کا ہر ایک کو حق ہے, اپنے رہبر لیڈر کا دفاع کیا ہے. لیکن عزیزان گرامی مثال دے دوں, مثلا میں اسٹیج پہ پانی پی رہا ہوں, فرض کریے میں پانی پی رہا ہوں, مثلا آپ نے دیکھ لیا, اب آپ گواہی دے سکتے ہیں. لیکن ایک کام میں نے الگ کیا ہے, میں نے وہاں جا کے شربت پیا ہے اور میں نے شربت پیا مگر آپ نے نہیں دیکھا. اب آپس میں آپ لڑ رہے ہیں کہ مولوی صاحب نے چھپ کر ہم سے شربت پیا, ہمارے سامنے پانی پیتے, اندر جا کے شربت پیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپس میں آپ لڑنے لگے کہ ایک نے کہا نہیں مولوی صاحب ہمیں پلاتے, اکیلے کیوں جا کے پیتے. فرض کریے اب آپ ایک آدمی جو میری حمایت میں دلیل دے رہا ہے کہ نہیں جناب ایسا نہیں ہے, لیکن اگر میں خود آ کے کہہ دوں کہ بھائی میں نے شربت پیا ہے تو اب دلیلیں ساری ختم ہو جائیں گی. ہاں جی, گواہ کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. اگر انسان خود کہہ لے کہ میں نے یہ کام کیا ہے, اب 1000 گواہ آ جائیں بیکار ہے. تو بچانے والے جتنا بچائیں, مگر یہ روایت بھی ایک کتاب میں نہیں, ساری کتابوں میں, اور راوی بھی اس کے, ساری سند بھی اس کی صحیح ہے. وہ کیا ہے, یہ کنز المال میں عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ سکرات کے وقت انہوں نے کہا کہ کاش میں 3 کام نہ کرتا, اور ان میں سے ایک کام یہ کہ کاش میں بی بی فاطمہ زہرا کے گھر پہ حملہ نہ کرتا. اب آپ نے دیکھا, آپ جتنا دفاع کریں مگر ان روایتوں کو ہم کیا کریں گے. آپ اپنی سب اہل سنت کی کتابیں ہیں, آپ گنتے چلے جائیے کتنی کتابوں میں یہی بار بار روایت آئی ہے کہ سکرات کے وقت انہوں نے کہا. معجم الکبیر یہ حدیث کی بڑی کتاب ہے, بہت بڑی کتاب ہے, یہ جملہ وہاں بھی موجود ہے. بیماری کے وقت کہا کاش میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پہ حملہ نہ کرتا. اب میرے بھائیو دیکھا آپ نے, تاریخ یعقوبی سب سے پرانی تاریخ ہے, دار الکتب علمیہ, یہ بھی لبنان سے چھپی ہے. اس میں بھی یہی حدیث موجود ہے کہ بیماری کے وقت کہا کاش میں 3 کام نہ کرتا, اور ان میں سے ایک کام بی بی فاطمہ زہرا کے گھر پہ حملہ نہ کرتا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. کتاب الامامت و سیاست, اس میں بھی یہ ریفرنس موجود ہے. کہا موت کے وقت, کہا سکرات کے وقت, کہا کاش میں بی بی فاطمہ زہرا کے گھر پہ حملہ نہ کرتا. میرے بھائیو مروج ذہب یہ اہل سنت کی بہت مشہور کتاب ہے, مروج ذہب, اس میں بھی یہ موجود ہے. کہا کاش, خود کہہ رہے ہیں, اب آپ دفاع نہیں کر سکتے, خود کہہ رہے ہیں کاش میں بی بی فاطمہ زہرا کے گھر پہ حملہ نہ کرتا اور لوگوں کو نہ بھیجتا. اب کوئی دفاع کی گنجائش نہ رہی. اب بتائیے, جب ہمارے ہاں ثابت ہو چکا ہے کہ چند لوگوں نے بی بی فاطمہ زہرا کے گھر پر حملہ کیا ہے, صرف حملہ نہیں ہوا ہے بلکہ
یہ بھی اہل سنت کی کتابوں میں ریفرنس آتے جائیں گے، ٹی وی پہ آپ دیکھتے چلے جائیں گے کہ صرف حملہ نہیں ہوا بلکہ بی بی زخمی ہوئی ہیں، اور بی بی کے بطن میں جو بچہ محسن تھا وہ بھی شہید ہوا ہے۔ اے میرے بھائیو، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ اب ہم انہیں کیسے مانیں؟ ہمارے ہاں ثابت ہو چکا ہے کہ انہوں نے بی بی کو بھی قتل کیا، کیونکہ 12 کے 12 ہمارے اماموں نے مرثیہ پڑھے ہیں کہ ہماری دادی شہید ہوئی ہے۔ آپ کے ہاں ثابت نہیں ہوا ہے، آپ ان کا احترام کریں، لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہمارے ہاں ثابت ہو چکا ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا کو انہوں نے قتل کیا ہے، اور حضرت محسن بچہ تھا پیٹ میں وہ بھی شہید ہو چکا ہے۔ لیکن اتحاد کے لیے، وحدت کے لیے شیعہ سنی عہد کریں کہ بھئی جب ان کے ہاں ثابت نہیں ہوا تو شیعہ حضرات ان کے سامنے انہیں برا بھلا